آج ہم جس جنگ کا ذکر کریں گے وہ ہے حرب فجار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن میں لڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن میں ایک ایسی ہی جنگ میں حصہ لیا تھا، یہ حرب فجار کہلاتی ہے۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا تھا، اس میں حرب فجار خطرناک ترین تھی۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبائل میں ہوئی تھی اور 4 سال تک جاری رہی۔ قریش کے تمام خاندان اس میں شریک تھے اور ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ اس کے سپہ سالار تھے۔ بنی ہاشم کے علم بردار زبیر بن عبد المطلب تھے اور اسی صف میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ گھمسان کا رن پڑا، پہلے بنی قیس اور آخرکار قریش غالب آئے۔ بالآخر صلح پر خاتمہ ہوا۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ابلاً حصہ نہیں لیا، یعنی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا حرام تھا۔ بعض روایتوں کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دست مبارک سے تیر بھی چلائے تھے۔ تاہم اس جنگ میں بھرپور شرکت نہ کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے طریق جنگ کا نہایت قریب سے مشاہدہ فرمایا۔ جنگی چالوں اور فنوج حرب کے عملی مظاہرہ کو دیکھنے کا موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس تجربہ و مشاہدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں خوب فائدہ اٹھایا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو بھی تھا جس سے زمانہ قبل نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن دوستی اور صلح پسندی کا بھرپور اظہار ہوا۔ مسلسل جنگوں کے نتیجے میں رونما ہونے والی تباہی و بربادی دیکھ کر امن دوست طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ جنگ فجار ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے صلح کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ ہاشم، زہرہ اور تیم وغیرہ قبیلے عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے۔ چونکہ یہ ایک مستحسن معاہدہ تھا جس کا مقصد ظلم کو مٹانے کے لیے قبائل کو متحد کرنا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اس قدر پسند تھا کہ عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی دعوت دے تو میں حاضر ہوں۔